اپنی روزمرہ زندگی میں ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول گئے ہیں جو اللہ پاک کو ہم سے راضی کر سکتی ہیں۔ جو پوائنٹ ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل کے جو زمانے میں خاص طور پر سوشل میڈیا نے گھریلو عورتوں کے دل اتنے بدل دیے، کبھی ساس یا گھر کے دوسرے رشتوں کے پریشر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں وہ بہت جگہ پر ان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، ان کو کئی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ 100 کے آلو آ جائیں گے اور 100 کے انڈے آ جائیں گے، اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دل سے سوچیں کیا ہم بھی ان عورتوں میں شامل ہیں جو اللہ پاک کی پسندیدہ ہیں۔ اللہ پاک کا کرم کن عورتوں پر ہوتا ہے، کن عورتوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن پر اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئینز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ پاک کی ہر حال میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس پر میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ پاک کا کرم کن لوگوں پر ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ میری جو مخاطب آڈینس ہوتی ہے وہ تو میری پیاری بہنیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ میں ایسی ویڈیو بناؤں جس پہ خاص طور پر جو ہے نا وہ میری پیاری بہنوں کو یہ پتہ چلے ہماری کون سی ایسی عادات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم امپروو کر کے اللہ پاک کی پسندیدہ بن سکتی ہیں۔ تو مائی ڈیئر کوئینز، اپنی روزمرہ زندگی میں ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول گئے ہیں جو اللہ پاک کو ہم سے راضی کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ 6 چھوٹی چھوٹی عادتیں اور وہ عورتیں بتاؤں گی جن پر اللہ پاک کا خاص کرم اور رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے، اور شاید ان باتوں میں آپ کو اپنی زندگی کا بھی جواب مل جائے۔ سو مائی ڈیئرسٹ سسٹرز، سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے دا گاڈ فیئرنگ وومن، پرہیزگار اور اللہ پاک سے ڈرنے والی عورت۔ اللہ پاک کا کرم سب سے زیادہ اس عورت پر ہوتا ہے جو دل سے اللہ پاک سے ڈرتی ہے۔ پرہیزگار عورت وہ ہے جو اکیلے میں بھی گناہ سے بچتی ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئینز، اللہ پاک ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی عورت کو دنیا کی آنکھیں نہ دیکھیں لیکن اللہ کی رحمت اس کا حصار بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو سوچو مائی ڈیئر سسٹرز، اگر ایک ایسی عورت جو اللہ سے ڈرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، جھوٹ اور غیبت سے بچتی ہے، ایسی عورت کے گھر میں کس طرح سے سکون نہیں اترے گا۔ پرہیزگاری صرف پردے یا نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا وہ خوف ہوتا ہے جو ہمیں چھوٹی سی برائی سے بھی روک دیتا ہے۔ اور مائی ڈیئر کوئینز، جس عورت کے دل میں یہ خوف زندہ ہے نا، وہ عورت اللہ پاک کی سب سے زیادہ خاص رحمت میں رہتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ میں نے سب سے پہلے اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل کے جو زمانے میں خاص طور پر سوشل میڈیا نے گھریلو عورتوں کے دل اتنے بدل دیے ہیں نا۔ کبھی ایک عورت سادگی کی مثال ہوا کرتی تھی، مگر اب وہی عورتیں جو ہے نا وہ فون ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور گھنٹوں دوسرے کی زندگیاں دیکھتے ہوئے اپنے رب کو ہی بھول جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت وہ ہے جو ان سب فتنوں کے باوجود اپنی آنکھوں اور دل کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز، آج کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے ڈریں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے فتنے سے ڈریں، کیونکہ یہی ڈر جو ہے نا وہ ہمیں بے حیائی، جھوٹ، حسد اور دکھاوے سے بچا سکتا ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے دا تھینکفل وومن، شکر ادا کرنے والی عورت۔ آج کے دور میں ہم عورتیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اتنا برا سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کا نیا گھر دیکھ لیا، کسی کا زیور دیکھ لیا، کسی کے بچے خوبصورت کپڑوں میں نظر آئے تو ہم فوراً دل سے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر کرنے والی عورت کو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے تو میں آپ کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جو ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ تو سوچو مائی ڈیئر سسٹرز، ایک عورت اگر اپنے شوہر کی تھوڑی کمائی پر بھی کہہ دے کہ الحمدللہ، اور اپنے بچوں کو سادہ کھانے دے کر بھی خوش ہو جائے، اور اپنے کپڑوں کو چاہے پرانے ہی کیوں نہ ہو مگر عزت سے پہنے، تو اللہ پاک اس عورت کے گھر میں کتنی سکون اور برکت اور خوشی اتار دیتا ہے۔ شکر کرنا صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ ایسی عورت رات کو سوتے وقت بھی مطمئن رہتی ہے اور صبح اٹھتے ہی خوش رہتی ہے، کیونکہ اس کا یقین اللہ پاک پر ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے دا پیشنٹ وومن، اللہ کا کرم اس عورت پر سب سے زیادہ ہوتا ہے جو صبر کرنے والی ہو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں صبر ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں مشکلات سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی شوہر کی کم کمائی ہوتی ہے، کبھی بچوں کی ضدیں ہوتی ہیں، کبھی بیماریاں، کبھی ساس یا گھر کے دوسرے رشتوں کے پریشر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں وہ بہت جگہ پر ان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، ان کو کئی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔
لیکن یہیں پہ اللہ پاک کی طرف سے صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں اگر عورت غصہ کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے، ہر وقت رونے لگے اور گھر کا سکون جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جو عورت یہ سوچتی ہے نا کہ یہ بھی میرے اللہ پاک کا امتحان ہے، تو وہ خاموشی سے صبر کرتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کے کم وسائل پر بھی صبر کرنا سیکھ لے، بچوں کی ضد پہ پیار سے قابو پا لے، بیماری کے باوجود گھر کے کام محبت سے کرے، تو اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی عورت کے صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، بچوں کے دل بھی نرم کر دیتا ہے اور اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹر، صبر کمزوری نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ پر ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور صبر کرنے والی عورت جو ہے نا وہ اللہ پاک کے خاص کرم میں رہتی ہے۔ جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہو نا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ پھر اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس عورت کے لیے آسانیوں کے راستے کس طرح سے پیدا کرنے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں پہ کھانا بن رہا ہے شام کا، تو بادشاہ اسلامہ جو ہیں آج کافی بزی تھے، تو وہ مجھے صرف 200 روپیہ دے کے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں لیٹ آؤں گا تو کچھ کر لینا۔ 200 میں نے سوچا تھا کہ آلو بنا کے نا شوربہ، اور اس میں پھر میں ابال کے انڈے ڈالوں گے، 100 کے آلو آ جائیں گے اور 100 کے انڈے آ جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن یہ جو شہزادے ہیں نا نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے یہ جو سالن ہے نا جو آپ نے سوچی ہے وہ نہیں کھانی۔ تو پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو آج جو ہے خوشی کا بھی دن ہے، آج ہمارا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ماشاءاللہ سے، تھوڑے پیسوں میں بھی ہم چھوٹی سی پارٹی کر لیتے ہیں۔ تو پھر 200 کا جو ہے وہ اتنا سا یہ گوشت لے کے آیا تھا، تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ اس کو جو ہے نا سارا کچھ ڈال کے نا بیچ میں تو پھر میں رکھ دوں گی، تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو تھوڑا سا محنت سے بنا ہی لیتی ہوں۔ تو ویسے بھی مجھے جو ہے نا وہ چکن تلنے کے بغیر بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں جب بھی چکن بناتی ہوں نا تو سب سے پہلے اس کو تلتی ضرور ہوتی ہوں۔ تو پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ میں نے اس میں گرائنڈ کیے ہوئے سارے مسالے جو ہے نا وہ میں نے گرائنڈ کر لیے تھے اور وہ اس میں ڈال دیے تھے۔ تو ساتھ ہی شہزادی جو ہے اس کے میٹھا پراٹھا کھانے کا نا اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کو میٹھا اتنا زیادہ پسند ہے نا، تو وہ آ گئی، وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے میٹھا پراٹھا چاہیے۔ تو پھر میں جو ہے نا وہ اس کو اصل میں اس نے جو ہے نا وہ لنچ بھی صحیح طرح سے نہیں کیا تھا، تو اب اس وقت جو ہے وہ عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً 5:30 ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی فرمائش یہ ہے پوری کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں اب ساتھ جو ہے اس کا میٹھا پراٹھا بن رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ شام کے لنچ کھانے کی جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نمازی وومن۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم اس عورت پر ہوتا ہے جو نماز کی پابند ہو۔ دیکھیں نا، دنیا کی ہر چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو اصل سکون تو وہی ہوتا ہے نا جو ہم کھو دیتے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ جو ہے نا ایسا بارہا ہوا ہے کہ اگر میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہو نا، تو ایک تو میں گھڑی ٹائم جو ہے نا وہ بار بار دیکھتی رہتی ہوں، اور دوسرا جو ہے نا میرے سے کام ہی غلط ہوتے رہتے ہیں، تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ میرے سے صحیح نہیں ہونا بلکہ اس نے خراب ہی ہو جانا ہے۔ ایک دو بار تو ایسا ہوا کہ سلائی کرتے وقت میری سوئی ہی ٹوٹ گئی، اور اس طرح سے جو ہے جو بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ میرے دل دماغ میں جو ہے نا وہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو پھر جب سارے کام چھوڑ کے وضو کر کے میں اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہوں نا، تو پھر جو ہے نا وہ میرے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ تو جن کو نماز لگی ہوئی ہے نا، جو بہت عرصے سے یا بچپن سے نمازی ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو تو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہوگی کہ جب تک آپ نماز پڑھنا لو سکون ہی نہیں آتا۔ اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ دل کا سکون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سکون ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور یہی حقیقت ہے، نماز عورت کو ڈھال لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک عورت اپنی نماز کی حفاظت کرے گی، چاہے جتنی بھی مصروف ہو، تو اللہ بھی اس کی عزت اور اس کے گھر اور اس کے رزق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پیارا سا شعر بھی ہے کہ نماز ہے سکون دل، یہ راز کی کنجی ہے، جو سجدوں میں رولے وہی عورت سچی ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اللہ کے ہاں سب سے قیمتی عورت وہ ہے جو 5 وقت اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے اپنے سارے سکھ دکھ شیئر کرتی ہے اور اللہ پاک سے مانگتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے دکھ بھی دور کرتا ہے اور اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ دا وومن آف ماڈیسٹی اینڈ حجاب، حیا اور پردہ کرنے والی عورت۔ آج کی دنیا میں سب سے مشکل چیز ہے اپنی حیا کو بچانا۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت دکھاوا، فیشن اور بے پردگی کا طوفان مچا ہوا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے جیسے کپڑے پہنیں، ویڈیو بنائیں اور لائکس حاصل کریں، عجیب سی دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ مگر میری پیاری بہنوں،
جو عورت اللہ کے حکم پر اپنی حیا کو سنبھال لیتی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو عورت حیا والی ہے وہ دراصل ایمان والی بھی ہے۔ جو عورت دوپٹہ لے کر گھر کے کام کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، اپنی عزت کو چھپاتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فخر سے کرتا ہے۔ ایسی عورتوں کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کر رہی ہوتی ہیں۔ حیا جو ہے نا وہ صرف کپڑوں میں نہیں ہوتی بلکہ بات کرنے میں بھی، نظریں جھکانے میں بھی اور دل کی نرمی میں بھی ہوتی ہے۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، جس عورت کے دل میں حیا ہو اس پر اللہ پاک کا خاص کرم کیوں نہیں ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے دا لونگ اینڈ کیئرنگ وائف، شوہر کا خیال رکھنے والی عورت۔ اللہ پاک کا کرم اس عورت پر بھی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ آپ سچ بتائیں گھر کا سکون کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا۔ اگر عورت پیار سے مسکرا کے شوہر کو پانی کا گلاس دے دے تو وہ مرد جو ہے وہ دن بھر کی تھکن بھول جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل بہت سی بہنیں سوشل میڈیا اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے شوہر سے ناراض ہی ہو جاتی ہیں اور ناشکری اتنی زیادہ کرنے لگ جاتی ہیں نا کہ فلاں کا شوہر گفٹ لایا میرا کیوں نہیں لایا، فلاں کی بیوی دبئی گئی میں کیوں گھر میں بیٹھی ہوں۔ یہی سوچیں جو ہے نا وہ لڑائیوں کو جنم دیتی ہیں اور اپنا شوہر جو ہے نا وہ آپ کو بیچارہ ایم ہی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ جو سارا دن 100 لوگوں کی باتیں سنتا ہے، دھوپ چھاؤں دیکھتا ہے، کھپتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پھر دل میں ارمان سجائے گھر میں آتا ہے کہ مجھے دو پل سکون کے ملیں گے، تو لیکن عورت جو ہے وہ 1000 شکووں کے ساتھ آپ کے آگے بیٹھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے اور عورت کو مرد کا سکون بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کی طرف دیکھ کر خوش ہو جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے نا تو اس کے دل میں خود بھی سکون اتر جاتا ہے اور اس کے گھر میں بھی سکون اتر آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 جو ہے نا وہ ہے دا وومن ہو ہیلپس دا نیڈی، یعنی یتیم اور غریبوں کا دکھ بانٹنے والی عورت۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ کا کرم ان عورتوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے جو یتیموں اور غریبوں کے دکھ بانٹتی۔ وہ عورت جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ اس کے گھر سے بھوک اور پریشانیاں مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو سوچو مائی ڈیئر سسٹرز، جس عورت کا دل یتیموں اور مسکینوں کے لیے نرم ہے وہ اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنی زیادہ قریب ہوں گی۔ مائی ڈیئر کوئنز، قریب کی مدد صرف پیسے دینے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کو پیار سے بات سنانا، اس کی عزت رکھنا، اس کے دکھ میں ساتھ دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے، اس کے بچوں کے نصیب کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی کو سکون بھرا بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ دل سے نکل کے آپ کے دل تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، عورت وہی قیمتی ہے جس پر اللہ پاک کا کرم ہو، اور اللہ پاک کا کرم اسی عورت پر ہوتا ہے جو تقوی، صبر، شکر اور محبت والی ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بجائے اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ جو مل گیا ہے اس کے لیے خوش رہیں اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کریں اور دوسروں کے دکھ بانٹ کر جنت کے راستے آسان کریں۔ تو ہم چھوٹی سی پیاری سی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زبان کو شکر سے اور دل کو سکون سے اور گھروں کو برکت سے بھر دے، آمین۔ ہمارے شوہروں کو ہماری محبت کا سکون بنا دے اور ہمیں رحمتوں کا سایہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو پلیز اپنے گھر کے سکون کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ صرف میرا نہیں ہم سب کا بہنوں کا چینل ہے جہاں ہم مل کے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میری جو باتیں جب آپ تک پہنچتی ہیں نا تو میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے نا۔ جب آپ کے کمنٹس نہیں آتے نا تو مجھے ایک کمی سی لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پوری محفل میں صرف اکیلی بولی جا رہی ہوں اور جو میری بہنیں ہیں نا وہ خاموش ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک دلوں کا رشتہ ہے، ایک بہنوں کی محفل ہے، اس لیے مجھے آپ ضرور کمنٹس میں اپنا دل کی بات اور اپنی دعا اور کوئی تجربہ ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے بھی لگے کہ ہم سب جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم روزانہ اس بہنوں کی محفل کو اور زیادہ مضبوط بنا سکیں، اپنے دکھ سکھ شیئر کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا پر آمین کہہ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔